انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ علماء ملتہ وصلحاء اہل سنتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام میرے محبوب مرشد و مربی قطب عالم غوث زمان محبوب سجن سائیں مدد اللہ عالی کے پیارے خلیفہ سائیں قبلہ محمد حسن طاہری بخشی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء طاہریہ کے شہر حیدرآباد کے روح رواں حضرت قبلہ علامہ عبدالخالق طاہری نقشبندی مدد اللہ العالی، حضرت قبلہ علامہ عبدالقادر طاہری نقشبندی مدد اللہ العالی، اور تمام معززین اہل محلہ جو اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، اور سامعین کرام، اور عاشقان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام احباب یہاں جمع ہوئے۔ ایک اہتمام کیا گیا، ایک بزم سجائی گئی، ایک محفل سجائی گئی، جس کا منبع اور مقصد صرف یہ ہے کہ مل بیٹھ کر ذکر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو سنیں گے اور سنائیں گے۔ الحمدللہ بہت بڑا مقصد لے کر یہاں پر آئے،
ہمارا کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے اس میں، بڑی محفل ہے کیونکہ ذکر بہت بڑا ہے، اور جتنا بڑا ذکر ہوگا محفل اتنی ہی بڑی ہوگی، اور اس کے جتنے شرکائے محفل موجود ہوں گے اللہ نے یقیناً ان کے وقت اور نصیب کو بھی اتنا ہی بڑا فرمایا، کیونکہ نسبت جڑ گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس محفل میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں، تو پردے میں سماعت کرنے والی با شرم با بھرم میری مائیں میری بہنیں، ہم سب خوش نصیب لوگ، دل چاہتا ہے ایک حدیث بیان کرتے ہیں اپنی خوش نصیبی پر، ایک حدیث ہو جائے۔ اگر آپ کا ذوق اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ میں بھی چلتا رہوں گا۔ جہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو آپ سے پہلے ٹھنڈا ہونا مجھ پر لازمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں ٹھنڈے سے مراد وہ نہیں جو کٹھا ہی ہو جاتا بندہ ٹھنڈا، ایسے تو اللہ کا شکر ہے پیر نے فل بیٹری چارج کی، پیر نے فل بیٹری چارج کی، 10 منٹ تک یہ پشت کو ٹھپ ٹھپانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور مسلسل ٹھپ ٹھپانا۔ وہ پہلے ہم جملتاً کہا کرتے تھے کہ ہماری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ والوں نے اس جملے کو حقیقت میں بدل دیا کہ جملتاً اور محاورتاً نہیں بلکہ مولانا عاشق صاحب آپ کی پشت پر ہمارا ہاتھ ہے، اور باقاعدہ بجا کر ٹھونک کر، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہندی سندھ میں چلتے ہیں، واقعی گھبرانے کی ہمیں ضرورت نہیں، بھلے کوئی ہمیں کتنے گھبرانا نہیں کہ مشورے دے، لیکن ہم ویسے نہیں گھبراتے۔ تو محبوب کی یہ محفل ہے، ذکر جتنا بڑا ہے محفل اتنی بڑی ہے، اور ہم نسبتوں کے قائل ہیں، ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں، نسبتوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، میں نے کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بولو پوچھے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو صحابہ کہ جھرمٹ میں میرا محبوب بیٹھا ہے، محبوب نے بیٹھے بیٹھے سوال فرما دیا کہ ساری زندگی مجھ سے پوچھتے ہو، آج میں تم سے پوچھتا ہوں، آج میں تم سے پوچھتا ہوں۔ صحابہ ہمت انگوش ہو گئے، اور ان کی سماعت کا عالم کیا ہوتا تھا۔ سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں نے ایمان قبول نہ کیا تھا، میں شاہ کیسر کا ایلچی تھا، اس کا نمائندہ تھا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کے درباروں میں گیا، دنیا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے دبدبے والے میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن عجیب دربار میں نے دیکھا کہ اس محمد کملی والے کی مجلس کے اندر جب وہ کوئی گفتگو فرماتا ہے تو اتنے ہمت گوش ہو کر لوگ بیٹھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں کہ انہیں بے جان سمجھ کر پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی محفل، ارے یہ محفلیں مدینے میں سجا کرتی تھی، یہ محفلیں حرم کعبہ میں سجا کرتی تھی۔ تو میرے محبوب تشریف فرما ہے، آپ نے سوال فرمایا، جب سرکار سوال فرمایا تو تمام جماعت صحابہ متوجہ ہو، ہمارے ماں باپ قربان جائیے، آپ کو تو ہر چیز کے علم ہے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ فرمایا نہیں پوچھنا تم ہی سے، ضرور پوچھئے۔ فرمایا بتائیو کہ ایمان کس کا عجیب ہے، ایمان کس کا عجیب ہے؟ صحابہ نے کیا میرے محبوب سب سے زیادہ عجیب ایمان تو آپ کا ہے، آپ کا ایمان عجیب ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ میرا ایمان عجیب کیسے ہوا، میرا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ تم نے جبریل نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے تو جبریل کو بھی دیکھا ہے، میری آنکھوں نے جبریل دیکھا ہے۔ تم نے عرش نہیں دیکھا، میں تو عرش پر تیرے نالین گھوم کر آئے ہیں۔
تم نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے تو ان پیشانی والی آنکھوں سے خدا کو حسین صورت میں دیکھا۔ اور محبوب کا دست قدرت رب العالمین کا میرے پشت کے اوپر آیا، بس جان لیا جو کچھ زمین میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا۔ چھوڑ علم کے جھگڑے، علم کے جھگڑے چھوڑ، جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں، اس سے زیادہ بڑی کوئی کائنات کا حصہ ہے تو بتا۔ جب کائنات کا حصہ ہی کوئی نہیں، یہ زمین وہ آسمان، اسی کے اندر کل کائنات موجود ہے، 18,000 مخلوقات عالم اسی کے اندر موجود ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ فرمایا جو کچھ زمین میں تھا، جو کچھ آسمان میں تھا، میں نے جان لیا۔ میں نے کہا تو میرا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ تم نے جنت کو دیکھا؟ صحابہ کہتے ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے جنت کو، میں جنت میں بلال کے مقام کو بھی جانتا ہوں، میں جنت میں ابو بکر کے مقام کو بھی جانتا ہوں، میں جنت میں عمر کے مرتبے جانتا ہوں، میں نے جنت کے اندر عثمان کی شرافتوں کے چرچے سنے ہیں، میں نے جنت میں مولا علی حیدر کرار کی بڑی بڑی باتیں سنی ہیں، میں نے تو جنت کے بڑے بڑے حسن دیکھے ہیں، میں نے جنت کے بڑے بڑے نظارے دیکھے ہیں، میں نے جنت کے ساتوں طبقات دیکھے ہیں، میں نے جہنم کا بھی نظارہ کیا ہے۔ میں نے تمام کائنات کو دیکھنے کے بعد میں زمین پر آیا، جبریل امین میرے پاس آئے، مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا کی عزت کی قسم ہے، میں نے مشرق کو دیکھا ہے، میں نے مغرب کو دیکھا ہے، میں نے شمال کو دیکھا ہے، میں نے جنوب کو دیکھا ہے، تو سرا سے لے کر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک میری پرواز ہے۔ ایک پر کھولوں مشرق ڈھانپ دوں، دوسرا پر کھولوں مغرب ڈھانپ دوں۔ محبوب نے فرمایا بتا تم نے اس کائنات میں دیکھا کیا؟ کوئی ہمسا بھی اچھا پایا؟ محبوب میری عظمتیں آپ پر قربان جائیں، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے آپ محمد جیسا حسین اس پوری کائنات میں کسی کو پایا ہی پایا ہی پایا ہی۔ میں نے تو میرا ایمان کیسے عجیب ہوا؟ میرا ایمان عجیب نہیں۔ صحابہ نے کہا حضور اگر آپ کا ایمان عجیب نہیں تو پھر ہمارا ہوگا، پھر ہمارا ہوگا؟ حضور ہمارا ایمان عجیب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ حضور کیسے؟ فرمایا تم نے تو مجھ محمد کملی والے کو آنکھوں سے دیکھا ہے، تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ میرے لبوں سے قرآن تم نے سنا، میں مکے میں تو قرآن مکے میں، میں مدینے میں تو قرآن مدنی بن کے آ جائے، جہاں چلوں میرے ساتھ ساتھ قرآن چلے، تم میرے نقشے قدم پر چلنے والے، تم مجھ سے میری زبان سے میرے لبوں سے قرآن روبرو بیٹھ کر سنتے ہو۔ جبریل غار ہرا کی تنہائیوں میں قرآن لے کر آتا ہے، میں مکے کی گلیوں میں چل چل کر تمہیں سناتا ہوں۔ تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ میں وقت یاد نہیں، ابو ہریرہ جب بھوک کے مارے ریاض الجنت میں تڑپ رہے ہوتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ پر بھوک کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، غریبی کا زمانہ تھا، ایسی کیفیت میں غش کھا کر گر جاتا، لوگ مجھے بے جان سمجھ کے میرے پہلو پر اپنی ٹھوکریں رسید کیا کرتے، میرے پہلو پر اپنی ٹھوکریں مارتے تھے کہ یہ زندہ بھی ہے یا نکل گیا۔ ابو ہریرہ اتنا بھوکا ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا کہ جب اس بھوک کے عالم میں ابو ہریرہ مجھے بار بار سلام کرتا تھا تو میں نے دودھ کا پیالہ عائشہ سے منگا کر دے دیا اور کہا کہ جاؤ یہ جتنے صحابہ صفہ پہ 70 میرے غلام فقیر بیٹھے ہیں، مہاجر مدینہ بیٹھے ہیں، جا ان سب کو اپنے ہاتھوں سے یہ دودھ پلا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر گیا، بھوک تو مجھے شدید تھی، میں نے اس پیالے کو دیکھ کر سمجھا اس میں تو میرا پیٹ بڑی مشکل سے بھرے گا، سرکار نے 70 کا حکم اور فرما دیا۔ یک نہ شد دو شد کی کہانی نہیں تھی، 70 کی کہانی تھی۔ قربان جائیں اس ایمان والوں پر، جب ان کے ایمان کو پڑھتے ہیں نا صحابہ، یقین کریں ہمیں اس دنیا کی مخلوق نہیں لگتی، یہ ہمیں دنیا کی مخلوق نہیں لگتی۔ فرمایا وہ پیالہ لے کر گئے اور جا کر 70 کو پلایا۔ ابو ہریرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جہاں پیالہ تھا وہیں پر موجود ہے۔
فرمایا جب سب سیراب ہو گئے سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیالہ میرے پاس لاؤ. میں پیالہ لے کر گیا. سرکار نے اپنا دست اقدس کی یہ 4 انگلیاں اس میں ڈبو دی اور فرمایا ابو ہریرہ میرے ہاتھ سے یہ پیالہ تو پی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پیتا چلا گیا، میں پیتا چلا گیا، میں پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا. اور اتنا سیراب ہوا کہ قریب تھا کہ مجھے جو ہے بد ہضمی کی کوئی شکایت موصول ہوتی، لیکن سرکار سے میں نے عرض کی حضور میں سیراب ہو چکا ہوں. فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوا؟ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے دودھ کی نہریں بہتی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. تمہارا ایمان ہے کہ کیسے عجیب ہوا؟ میں درختوں کو اشارہ کروں وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے قدموں میں آئے، نظارے تم دیکھتے ہو. تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوا؟ ابو جہل کنکر مٹھیوں میں لے کر آئے، اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے تم اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہو، تو تمہارا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ وہ صحابہ تھے. کون تھے؟ صحابہ تھے. وہ فوراً اپنے علم کے ہتھیار ڈال دیا اور پھر کہتے واللہ عالم ہوا رسولہ، اے اللہ کے رسول یا تو اللہ جانے یا پھر آپ جانو، ہمیں بتائیے کہ ایمان کس کا عجیب ہے، ایمان کس کا عجیب ہے. میرے محبوب نے فرمایا، اب وہ خوش نصیبی والی بات آ رہی ہے، میرے محبوب نے فرمایا میری امت کا وہ آخری حصہ جو دنیا میں آئے گا جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، جس نے میرے لبوں سے قرآن نہیں سنا ہوگا، جس نے میرے معجزات کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہوگا، جس نے میری حدیث کو اپنے کانوں سے سماعت نہ کیا ہوگا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ میرا چہرہ والضحیٰ کا ہے، وہ کہیں گے آمنا و صدقنا، بالکل ہے. بیوب کے سامنے میری زلفوں کے تذکرے چھیڑے جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے واقعی واللیل اذا سجا، میرے محبوب کی زلفیں رات سے زیادہ سیاہ ہیں. جب ان کے سامنے میرے سینے کا ذکر چھیڑا جائے گا تو علم نشرہ کہہ کر پکار اٹھیں گے. جب ان کے سامنے میرے ہاتھوں کا تذکرہ ہوگا یدنا فوق ایدیہم کہہ کر پکار اٹھیں گے. جب ان کے سامنے میرے قدموں کا تذکرہ ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر پکار اٹھیں گے. جب ان کے سامنے میرے حسن کا تذکرہ ہوگا تو کہیں گے تو مصر سے ڈھولن دی چپ کر برال علیت ہے جانے بولن دی. جب ان کے سامنے میری باتوں کا تذکرہ ہوگا تو کوئی بخاری بن کے کھڑا ہوگا، کوئی مسلم بن کے کھڑا ہوگا، کوئی ترمذی بن کے آئے گا، کوئی ابن ماجہ بن کے آئے گا، کوئی نسائی بن کے آئے گا، کوئی امام مالک بن کر اٹھے گا، کوئی احمد بن حنبل کھڑا ہوگا، کوئی امام شافعی کھڑا ہوگا، کوئی امام اعظم کی صورت میں سامنے آئے. وہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ کہیں گے اپنا مال لٹا دیں گے، اپنا متاع قربان کر دیں گے، گھر بار قربان کر دیں گے، کائنات قربان کر دیں گے. بس خواہش یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے اگر ایک جھلک مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیں تو اس سے کام بن جائے. تو وہ آخری حصہ امت کا ہم ہے، وہ آخری حصہ امت کا. ارے بول خوش نصیب بول، اس بات کی نہیں بولے پھر کب بولو گے؟ ارے بلند آواز سے کہو نا. وہ خوش نصیب حصہ ہم ہیں. ہم نے سرکار کو بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھا، محبوب کی باتیں نہیں سنی، محبوب کا قرآن لبے یا مصطفیٰ سے نہیں سنا، لیکن سب سے خوبصورت امت کا حصہ ہم ہیں، کیونکہ محبوب نے اپنی زبان سے فرمایا کہ ایمان عجیب ان کا جنہوں نے دیکھا نہیں اور بن دیکھے ایمان لے. بن دیکھے ایمان لے. ہم تو نسبتوں والے، ہم تو یہ نسبتوں والے، تو ہم خوش نصیب ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بڑا لجپال نبی ملا. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ کہو گے سوچو گے کہ یہ آیت کے جملے تو قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پڑھے جاتے ہیں. قبر پر مٹی جب ڈالتے ہیں، جب پہلی مٹھی ڈالیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ منہا خلقنا، اسی میں سے تو نے پیدا کیا، اسی مٹی سے تو نے پیدا کیا. آپ کہو گے مولانا صاحب میلاد کی محفل ہے، جشن میلاد النبی کی محفل ہے، اور آپ قبر پہ مٹی ڈلوا رہے ہیں. ایسا ہی معاملہ ہے. بات یہی ہے نا.
آپ قبر پہ مٹی ڈالوائے، منہا خلقناکم، اسی سے تو نے پیدا فرمایا، ومنہا نعیدکم، اسی میں لوٹائے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ابتدا بھی مٹی اور بولو انتہا بھی مٹی۔ تو ہماری تو اوقات یہ کہ ہماری تو ابتدا بھی مٹی اور ہماری اوقات یہ کہ ہماری انتہا بھی مٹی، جو درمیان کا سفر ہے وہ بھی مٹی، جو درمیان کا سفر ہے وہ بھی مٹی۔ یعنی جب پیدا کیے گئے تب بھی مٹی سے خلقا گیا، مٹی سے تشکیل پائے، اور جب دفنانے لگے تب بھی مٹی کے اندر ہی دے دیا گیا، اور اسی کے اندر ہم نے قیامت تک کا وقت گزارا۔ ہم نے تو نہیں گزارا، لیکن جو گزار رہے ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن ہمیں بھی تو گزار رہے ہیں۔ ہم کوئی پیر کے پوتے تھوڑی ہیں جو ہم پہ رعایت ہو جائے گی کہ جناب اعلیٰ قیامت سے چلو 2 گھڑیاں پہلے آپ کو مار دیا اور بعد میں اٹھا دیا۔ اللہ جانے قیامت کب آئے گی کیا پتا، لیکن آج زمانہ قیامت کا ہی ہے، آج زمانہ قیامت کا۔ فرمایا پیدا بھی اسی مٹی سے کیا، دفنایا بھی اسی مٹی کے اندر، اب اٹھائے بھی اسی مٹی کے اندر سے جاؤ گے۔ بڑی قابل غور بات سماعت کیجیے، اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کا اگر میں جیومیٹریکل ترجمہ کرنا چاہوں تو یوں سمجھ لو کہ جب تک ابتدا کے اوپر انتہا نہ پہنچے، جب تک ابتدا کے اوپر انتہا نہ پہنچے تخلیق مکمل نہیں ہوتی۔ آپ فرمائیں گے کیسے؟ چلو آپ قرآن کی دلیلوں کو شاید نہ سمجھ پائے، انہیں چھوڑ دیجئے، آپ اور اپنی دلائل کو بھی چھوڑ دیجئے۔ بھائی ہم سب نے اسکول تو پڑھا ہے، میٹرک تو سب نے کیا ہوگا، جیومیٹری تو اس کے اندر ہم نے پڑھی ہوگی۔ بڑا آسان سا حل اور کلیہ جیومیٹری کا ایک ہے کہ دائرہ آپ بنانا شروع کریں، جس نقطے سے آپ دائرے کو بنانا شروع کریں گے، آپ اسے مکمل کرنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی نقطے پر، بولو جیومیٹری نہیں پڑھی ہے نا، تو اونچی آواز سے بولو، وہ دائرہ دوبارہ اسی نقطے پر آئے گا۔ جب نقطے پر آئے گا تو وہ دائرہ کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خالی ایک مستقر سے اس کو شروع کر دے اور اس کو کھینچتا ہی چلا جائے، کھینچتا ہی چلا جائے، کھینچتا ہی چلا جائے، جتنا مرضی لمبا دائرہ بنانے کی کوشش کر لے، لیکن وہ دائرہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں سے ابتدا کی تھی وہاں پر انتہا نہیں ہوگی۔ تو جہاں پر انتہا نہیں ہوتی تو ابتدا والی جگہ سے اگر انتہا نہیں ہوگی تو وہ تخلیق مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمہیں ایک بہترین صورت پر پیدا کیا۔ کس پر پیدا کیا؟ صورت پر، بہترین صورت پر پیدا کیا۔ میرے مالک یہ بہترین صورت تھی کون سی جس پر تو نے پیدا کیا؟ یہ بہترین صورت تھی کون سی جس پر تو نے پیدا کیا؟ جس صورت کو سامنے بٹھا کر تو نے ہمارے نقش بنائے، جس صورت کو سامنے دیکھ کر تو نے ہمارے نقش و نگار بنائے، جس صورت کو سامنے بیٹھ کر تو نے ہمارا خد و خال بنایا، جس صورت کو سامنے رکھ کر تو نے ہمارے بازو بنائے، جس صورت کو سامنے رکھ کر تو نے پیشانی پر 2 آنکھیں پیاری سجا دی، جس صورت کو سامنے رکھ کر بیوی ہماری تم نے بنا دی، جس صورت کو سامنے رکھ کر لب جو ہے پیارے پیارے لب تو نے سجا دیے، جس صورت کو سامنے رکھ کر تو نے ہمارے جو ہے قدمین کو تشکیل دے دیا، جس صورت کو سامنے رکھ کر تو نے دل بنا دیا، جس صورت کو سامنے رکھ کر تو نے دماغ تشکیل دے دیا، جس صورت کو سامنے رکھ کر تو نے ایک عالی شان وجود انسانی تخلیق فرما کر پھر تو نے اس پر ایک فتویٰ جاری فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو تحقیق بلا شبہ ایک بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو میرے مالک یہ بہترین صورت پر پیدا کرنا، چلو اس کو بعد میں لیتے ہیں کہ کس صورت پر ہمیں پیدا کیا گیا، لیکن فرمایا جہاں سے تمہیں وہ بنایا ہے وہیں پر تمہیں لے جاؤں گا، اسی میں سے تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اب ذرا اس کائنات کے راز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھیں گے راز کو، راز کائنات کو سمجھیں گے؟
کہ راز کائنات ہے کیا؟ یہ عدم تھا وجود کیوں ہوا؟ جو موجود نہ تھا وہ موجود کیوں ہوا؟ اس عالم کی تشکیل کیوں دی گئی؟ اس عالم کو کیوں سجایا گیا؟ اس میں کہکشائیں کیوں لگائی گئیں؟ اس میں لیل و نہار کی گردشیں کیوں دوڑائی گئیں؟ اس میں سیاہ راتوں میں سے دن کے اجالے کیوں کھینچے نکالے گئے؟ اس میں دن کے اجالوں کے اندر سے رات کی سیاہی کیوں جو ہے پیوستہ کر دی گئی؟ وجہ تخلیق عالم کیا بنی؟ کیا ایسا تھا، کیا ایسا وجود تھا جس کے باعث اس پورے کائنات کو خلقنے کی ضرورت اللہ کو پیش آئی؟ اللہ ضرورت سے پاک ہے، احتیاجی سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے، لیکن مشیت خدا بندی میں یہ سارا قانون قدرت پہلے سے موجود تھا۔ اب اس کو ظاہر کرنے کا وقت آیا تو فرمایا کہ تمہاری اصل کے اوپر آؤ۔ میں نے اصل کیا بنائی؟ تم نے اس اصل کو سمجھا ہی نہیں۔ تم نے سمجھا میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، تم نے سمجھا مٹی میں دفن کیا، تم نے سمجھا اسی مٹی سے نکال کر دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ اب یہ تو بتاؤ یہ مٹی میں نے بنائی کیوں؟ یہ مٹی کیوں بنا؟ وجہ مٹی کیا تھی؟ کیوں بت بنایا؟ کیوں آدم کا پتلا بنایا؟ اس لیے کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے آپ نے آج یہ محفل سجائی ہے سینکڑوں محمد حسن صاحب ان کے رفقان آج یہ پیاری محفل سجائی، یہ آج سے 2 دن پہلے کیوں نہ سجی؟ سوال ہے 2 دن پہلے کیوں نہ سجی؟ ہفتہ پہلے سجا لیتے ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں سجی کہ ان کا ارادہ نہ تھا۔ جب ارادہ بنا تو انہوں نے اس ارادے کو عملی تشکیل دے دی، اور عملی تشکیل کی صورت میں میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے۔ یہ اس محفل کا سبب بتا رہا ہوں انعقاد کرنے کا۔ تو پتلا آدم کیوں تشکیل دیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ آدم سے پہلے کسی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ کسی رحمت کا ہونا، ماں باپ کے دل میں اگر جذبہ رحم نہ ہو تو اولاد کبھی پرورش نہ پائے۔ جب ماں کے شکم میں بچہ پرورش پاتا ہے تو شکم کو کیا کہتے ہیں؟ رحم۔ رحم کہا جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ پھر رحم میں کیوں ہے تو شکم ہے، تو شکم، لیکن رحم میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 2 اندھیروں میں اللہ تخلیق فرماتا، ایک پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا۔ یعنی جس جھلی میں بچہ پرورش پا رہا ہے اسے رحم کہتے ہیں، یعنی اس میں رحمت کا جذبہ خدا نے پہلے رکھا، اس کے بعد اس کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ جب وہ تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ کے اذن سے اس کو دنیا میں آنے کا حکم ہو۔ وہ بچہ بن کے دنیا میں تشریف لے آیا۔ اب وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا، وقت کی منازلیں طے کرتا چلا گیا، بچپن گیا، لڑکپن گیا، جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر اسی کنڈیشن پہ دوبارہ۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ لیکن جب رحم کا جذبہ ماں کے شکم میں آیا تو اس کے بعد ماں نے بچے، کبھی بچہ آیا نہیں۔ اگر سردی کا موسم ہے تو ماں پہلے سردی کے بسترے تیار کرتی ہے، اگر گرمی کا ہے تو اس حساب سے اس کی آمد کے بندوبست ہو۔ رحم کا جذبہ ہے، رحم کا جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت بچے کی تخلیق اندر مکمل ہو رہی ہے، اس کے دنیا میں آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ خدا نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کیا رحمت موجود نہ ہوگی؟ ارے بولو، کیا رحمت موجود نہ ہوگی؟ جب خدا کی رحمت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کی رحمت بھی تو کوئی چیز تھی۔ خدا کے ساری کائنات کے تخلیق کے عالم سے پہلے اپنی رحمت کو پیدا فرمایا۔ جب اس رحمت کے اوپر نظر محبت ڈالی تو پھر اللہ کو نور محمد نظر آیا۔ سبحان اللہ، وہ نور محمد نظر آیا۔ جب یہ نور محمد سامنے آیا تو پھر پتہ کیا تھا؟ اس وقت تھا کیا؟ اس وقت تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت بہار نہ تھی، نور محمد تھا۔ خزاں نہ تھی، نور محمد تھا۔ سرد نہ تھی، نور محمد تھا۔ گرم نہ تھا، نور محمد تھا۔ تحت الثری نہ تھا، نور محمد تھا۔ سدرۃ المنتہی نہ تھا، نور محمد تھا۔ عرش نہ تھا، نور محمد تھا۔
آدم نہ تھا، نور محمد تھا۔ آدم ابھی پانی اور مٹی کے برائی سے گزر رہے تھے، نور محمد اس وقت بھی موجود تھا۔ ابھی نبوتیں تقسیم نہ کی تھی، اس وقت بھی نور محمد تھا۔ ابھی نبوتوں کے در نہ کھلے تھے، نور محمد تھا۔ رسالتوں کے در نہ کھلے، نور محمد تھا۔ الہامی کتب کے در نہ کھلے، نور محمد تھا۔ ابھی اسلام نہ آیا، نور محمد تھا۔ 40,000 دیگر مذاہب تشکیل نہ پائے تھے، نور محمد تھا۔ جب کچھ بھی کائنات میں موجود نہ تھا، شام کا اندھیرا بھی نہ تھا، صبح کا سویرا بھی نہ تھا، یہ شمس و قمر بھی نہ تھے، ستارے بھی نہ تھے، زمین کے ذرے بھی نہ تھے، کوئی چیز کائنات عالم کے اندر ابھی وجود میں نہ آئی تھی۔ اس وقت بھی نور محمد تھا۔ جب محدث نہ تھے، نور محمد تھا۔ مفسر نہ تھے، نور محمد تھا۔ واعظ کتب ابدال نہ تھے، نور محمد تھا۔ صحابہ نہ تھے، نور محمد تھا۔ خلفائے راشدین نہ تھے، نور محمد تھا۔ اہل بیت نہ تھے، نور محمد تھا۔ جب کچھ بھی کائنات میں موجود نہ تھا، حتیٰ کہ یہ تھا تھی تھے کے چکر بھی نہ تھے، اس وقت بھی نور محمد تھا۔ اس وقت بھی نور محمد تھا۔ اور جب یہ نور محمد سامنے آیا تو اللہ نے چاہا کہ اس نور کو ظاہر کرو۔ منہا خلقناکم، اب آیت کا ترجمہ سماعت کیجئے، ہم نے اسی سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تخلیق دیا۔ وجہ تخلیق کائنات مٹی بعد میں بنی، پہلے نور محمد تھا۔ پہلے اونچی آواز سے بولیے، پہلے نور محمد تھا۔ جب یہ نور محمد پر محبت کی نگاہ پڑی، پھر اس وقت نور محمد جب سامنے آیا تو خدا نے چاہا کہ میں اپنی اس تخلیق اب اس کو عالم پر آشکارا کروں۔ اب آشکارا کے لیے فرمایا نہیں، تخلیق میں تو سب سے اول ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے میرا محبوب بولو سب سے اول ہے، اور بعث کے حساب میں سب سے آخر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تخلیق میں اول کرنے کے بعد بعث آخر میں فرمائی۔ 1.25 لاکھ نبی پہلے بھیجے، اس کے بعد نور محمد کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور نور محمد علیہ السلام کو جلوہ گر فرمانے کے بعد پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بس اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مجھ پر نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ جب تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً نمودار ہوئی، پہلے بھیجنے کا سبب یہ تھا، اگر میرا رب محمد کو پہلے بھیج دیتا تو 1.25 لاکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے یا نہیں؟ ہاں بتائے خوش نصیب امت تیرا لجپال کیسا، بتا کیسا لجپال ہے۔ اب بتاؤں کیسا لجپال ہے؟ لجپال ایسا ہے کہ اگر پہلے آ جاتا تو 1.25 لاکھ کی نوبت نہ آتی، کیونکہ یہ اکئی لکھانہ مٹ، اگر یہ آمنہ کا لال سب سے پہلے آتا تو نہ آدم کی ضرورت تھی نہ عیسیٰ کی ضرورت، سب اسی کے سبب سے آئے۔ جب وہ نور محمد کو تخلیق کر کے خدا نے سامنے رکھا، فرمایا میرے پیارے، اب حسان بن ثابت کا شعر سماعت فرمائے، ما حسن من کل حسن من قلم ترکت تو آئی نہیں۔ اے محبوب، میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اونچی آواز سے محبوب تجھ جیسا حسین آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ مکے والے کہنے لگے حسان تو نے نہیں دیکھا، تیری آنکھوں کا قصور ہوگا، بڑے ماؤں نے ججے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، تمہارے اس اعتراض کو بھی ختم کرتا ہوں۔ واجمالا کا من قلم تلتی نساؤ، ایسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی، پیدا ہی نہیں کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب تجھے ایسا اللہ نے بے عیب پاک کیا ہے کہ تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے مالک میں کیا کروں، تیرے تو وصف عیب سے پاک، میں کیا تجھے کہوں، میں تجھے یوسف کے حسن سے تشبیہ دوں، نہیں محبوب تیرے حسن سے، تیرا حسن کا مقام کچھ اور، تیرے کو موسیٰ کلیم سے تشبیہ دوں، تیرے کلام کا انداز کچھ اور۔ وہ دور پر جا کر کلام کرتا تھا، تو خدا کے عرش پر جا کر کلام کرتا، بڑا فرق ہے۔ تو محبوب، تو پھر یہ تجھے آخر میں بھیجنے کا مطلب یہی تھا
کہ تجھ سے پہلے تیرے استقبال کے لیے میں 1.25 لاکھ پاکیزہ نفوس کو دنیا میں بھیج دیا، 1.25 لاکھ پاکیزہ نفوس کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آنے کے بعد پھر حسان فرماتا ہے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، پھر فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب تجھے ایسا بنایا جیسا تو نے خود چاہا، جیسا تو نے عقیدے سنوارو میرے دوست، عقیدے یہ 12 تقریریں نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی، یہ 12 تقریریں نہیں، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ عقیدے بھی مضبوط ہوں گے، ایمان بھی مضبوط ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی فقیر ایسے نسخے دے کر جائے گا آج کے اس کے بعد آپ کی عقل کو کبھی تالے نہیں لگے گا انشاءاللہ، ہر تالے ہر سنگال اتارا ٹوٹے گا۔ تو میرے محبوب نے کہ صحابی رسول حسان بن ثابت کہاں کھڑا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ ارے ممبر ہو رسول کا، مسجد ہو رسول کی، ناطقہ ہو رسول کا، شاعر ہو رسول کا، وہ سب کا سب ایک محبوب کے سامنے۔ اے حسان میرے ممبر پر کھڑا ہو، اب مجھے میری نعت سنا۔ فرمایا محبوب یہ کفار تانے دیتے ہیں کہ تجھ جیسے حسین بہت آئے، مسان یہ کہتا ہے کہ تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کفار کہتے ہیں تجھ جیسے لاکھوں آئے ہوں گے۔ میں نے کہا کسی ماں نے آج تک محمد جیسا زبان پیدا ہی نہیں کیا۔ فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ تجھے تو اللہ نے ہر عیب ہر وصف سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے، کوئی عیب تیری ذات میں خدا نے رکھا ہی نہیں، تو بے عیب نبی ہے، دنیا میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک محبوب تجھے رب نے ایسا بنایا جیسا تو نے خود چاہا، کما تشاء، کما تشاء، جیسا محبوب تم نے خود چاہا پھر تیرے رب نے تجھے بنایا۔ بات کو سمجھے نہیں ورنہ سبحان اللہ کی تبارک، ہاں بات کو نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، ذرا عقلوں کے تالے کھول کے بابو تجھے تیرے رب نے ایسا بنایا جیسا تو نے خود چاہا۔ اب ایک بات مجھے ذرا سمجھا دیں، پہلے بنایا جاتا ہے یا پہلے چاہا جاتا ہے؟ وہ بولو صحیح والے اور موٹی باتیں ہو رہی ہے جو اوپر سے نکل رہی ہے۔ بھئی پہلے بنایا جاتا ہے یا چاہا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ علم پہ قربان ہیں، وہ پہلے بنایا نہیں جاتا، پہلے چاہا جاتا ہے، پہلے چاہا جاتا ہے پھر بنایا جاتا ہے۔ محمد حسن صاحب نے چاہا کہ میلاد النبی کا جلسہ ہو تو آج بن گیا، آج بن گیا۔ تو پہلے چاہت ہوتی ہے، پہلے رحمت ہوتی ہے، پہلے رحم آتا ہے، اس رحم کے بعد چاہت، چاہت کے بعد سب سے پہلے چاہت ہے، پھر رحم، پھر محبت، پھر عشق، پھر پیار، پھر خلوص، پھر جتنا آگے مرضی لے جائے، سب سے پہلے چیز کو چاہا جاتا ہے۔ قربان جائے اے محمد تجھے تیرے رب نے ایسا بنایا جیسا تو نے چاہا، جیسا تو نے چاہا۔ کس نے چاہا؟ محبوب مصطفیٰ تو نے چاہا۔ میرے محبوب کو فرما دی حسان حد ادب، ادب سے بڑھ رہا ہے، ادب سے آگے جا رہا ہے کہ مجھے بنانے والی تو خدا کی ذات تھی، تو مجھ سے پوچھ کر کیوں بنایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں، یہ اس کی شان کے خلاف، وہ کسی سے پوچھے اور آسان اتنی بڑی بات کر دی۔ محبوب نے غصہ نہ فرمایا، محبوب نے منع نہ فرمایا، محبوب نے روکا نہیں، بلکہ خوشی کے اندر اٹھے، اپنی مزمل اور مدثر والی چادر اٹھا کر حسان کے کاندھوں پر ڈال دی۔ کیا پیاری بات کہہ دی، کیونکہ جس کو چاہا گیا تھا اسی کی چاہت پر تو یہ بن رہا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ حسان نے اشارہ کہاں کیا ہے۔ حسان عشق و الہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہ جانتا تھا حسان کہ اس عشق اور مستی کی دنیا میں میرا محبوب ہی اول ہے اور یہی آخر ہے۔ فرمایا محبوب جیسا تو نے چاہا۔ تو پھر اب عالم اس لامقام کی جانب چلتے ہیں جہاں پر کچھ بھی موجود نہ تھا، رب العالمین تھا اور اس کی چاہت تھی، اس کی چاہت تھی۔ جب اس کی چاہت تھی تو پھر اس نے اپنی چاہت سے پوچھا
بتا محمد کو کیسا بناؤں؟ اب میری چاہت محمد ہے، لہٰذا میں نے محمد سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا تجھے کیسا بناؤں، بتا تیری آنکھیں کیسی سجاؤں؟ محبوب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ایسی آنکھیں بنا دے جو ما زاغ والی آنکھیں ہیں۔ اللہ نے آنکھیں سجا دیا۔ فرمایا بتا چہرہ کیسا بناؤں؟ فرمایا والضحیٰ کا بنا دے، خدا نے والضحیٰ کا تشکیل دے دیا۔ فرمایا بتا زلفیں کیسی سجاؤں اس چہرے پر، وہ کنڈل والی زلفیں کیسی سجاؤں، وہ زلفیں کیسی بناؤں جو طلحہ کے گھر میں رکھی ہوتی تھی، جو مہمان چل کر آتا، غریب خانے پر آتا، تحفے کے اندر وہ اپنے وقت کی ثقافت نہیں پیش کرتا تھا بلکہ تحفے میں سرکار کے منہ مبارک نکال کے دے دیتا۔ جان لے جی میرے پاس تو یہی عقل ہے، میرے پاس یہی دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جو رب کی چاہت سے بنی، جو محمد کے کہنے پر بنی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دے جیسے میرا محبوب خود کہہ رہا تھا، خود فرما رہا تھا میرے رب میری بال میرے گیسو واللیل کی زلفوں والے بنا دے، بڑے بڑے کنڈل والے بنا دے جن کو جو دیکھے بس پھر وہ دیکھتا رہتا۔ محبوب مدینے کی وادی سے گزر رہے، قافلہ ٹھہرا، سرخ اونٹ والے اس میں موجود، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے، سرکار کا گزر ہوا اس وادی سے، دیکھا کچھ مسافر ہیں، سرکار کو سرخ اونٹ بڑے پسند ہیں، اور کسی زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی عرب میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی بی ایم ڈبلیو لا کے کھڑے ہوئے سارے آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں، بی ایم ڈبلیو حیدرآباد اور ہوں گی یہ کسی نہ کسی کے پاس ہوں، تو بڑے حیران کوئی رولز رائس لا کے کھڑے کر تو کہیں گے جناب اس کے لائق تو ہمارے حیدرآباد کے تو روڈ ہی نہیں، اس کو چلاؤ گے کہاں پر، لے تو آئے چلے گی کہاں۔ یاد ہے کچھ دنوں پہلے اسلام آباد سے کوئی کار والا ملا، وہ پریشان تھے کہ اس کو چلانے کے لیے روڈ اسلام آباد میں تو موجود ہے لیکن باقی ملک میں یہ نہیں چل سکتے، وجہ کیا ہو، ان کی لوکیشن کچھ اور، بناوٹ کچھ اور۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد تو کیوں ایسی چیز بنائی جائے جو اس وقت میں چلنا پائے۔ درود پاک پڑھی بات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ صحابہ بارک وسلم۔ تو فرمایا کہ جیسا وہ وادی سے سرکار گزر رہے تھے، سرکار وادی سے گزر رہے تھے، سرخ اونٹ پسند آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک بدو آیا کہنے لگا جناب یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا اگر میں یہ خرید کرنا چاہوں، اس نے کہا حضور یہ سرخ اونٹ ہے، ہم اس کو بیچتے تو نہیں لیکن آپ کی صورت دے کر دل نہیں چاہتا کہ آپ کو جواب دیں، آپ کو دے دیں گے، آپ کو دے دیں گے، سودا کر لیں گے۔ فرمایا کتنا؟ فرمایا اتنا درہم طے ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اب مسئلہ یہ کہ چونکہ میں تو اپنے ارادے سے نکلا تھا، میں خریداری کے لیے تو نہیں، ارادہ بن گیا کہ خریداری کے لیے، لہٰذا یہ اونٹ میرے حوالے کرو، میں تھوڑی دیر میں اپنے گھر جاتا ہوں اور وہاں سے اس کی قیمت تمہیں بھیج۔ سرکار کے چہرے کو دیکھے ایک دو نہیں پہ سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، سرکار کا حسن دیکھ کر وہ جانے لگے، کہا کہ حضور ہمیں یہ شرط بھی قبول اب لے جائیں۔ تو جب تک سرکار جاتے رہے اونٹ لے کر تب تک تو سب پیچھے سے دیکھتے رہے کہ عجیب چال ہے، ایسی چال والا تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، عجیب شخص ہے، کوئی خوشبو لگائی نہیں ہے، پسینہ گرمی کی وجہ سے کافی ہے لیکن مہکا دیا پورے قبیلے کے، اتنا پیار۔ وہ دیکھتے رہے، جب سرکار وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو آنکھوں سے اوجھل، اب ان کو ہوش آیا، اب ان کو ہوش آیا، جن آنکھوں میں تابع نظارہ نہ ان کو جلوہ دکھانے سے کیا۔ جب وہ سرکار آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اب ان کے عقل اور خیر جو ٹھکانے آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اتنا قیمتی اونٹ ایک انجان شخص کو دے دیا، جس کو ہم جانتے نہیں، جس کو پہچانتے نہیں، ہم نے اسے دے دیا، اب پتہ نہیں وہ قیمت لائے گا بھی یا نہیں لائے گا۔ اب یہ بات گفتگو کر ہی رہے ہیں، خیمے کے اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ وہ میرے قبیلے والوں یاد رکھو اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس اونٹ کی قیمت میں دوں گی، اس اونٹ کی قیمت میں دوں گی۔
قربان جائے اسماعیل کے اوپر بھی، اس کے بختوں کے اوپر بھی، وہ پردے کے پیچھے سے جھانک کر سرکار کو دیکھ رہی ہے۔ جب اس نے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم سب سردار اکٹھے ہیں، اگر وہ واپس نہ آیا تو کون قیمت دے گا، اور تو اتنی بڑی ذمہ سرخ اونٹ کی قیمت تو دے گی؟ کہا ہاں ہاں سرخ اونٹ کی قیمت میں دوں گی۔ فرمایا اتنا بڑا اعتماد؟ فرمایا میں نے اس کے چہرے میں جو چمک دیکھی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ تو بتا محبوب تیرا چہرہ کیسا بنا؟ فرمایا والضحیٰ، میرے رب ایسا چہرہ بنا جو دیکھے والضحیٰ والضحیٰ پکار، ایسا چہرہ بنا۔ محبوب نے تیرا والضحیٰ کا چہرہ سجا دیا۔ بتا تو سید تیرا سینہ کیسا بنا؟ فرمایا عالم اشراق کا بنا، ایسا بنا کہ میرا سینہ دنیا اور آخرت کے ہر علم کے لیے کھول دے، کھول دے اس علم کے لیے، میرے سینے میں کائنات تیری پوری تخلیقات کا علم اس سینے کے اندر سما جائے۔ فرمایا محبوب ٹھیک ہے وہ بھی بنا دیا، بتا تیرا دست کیسا بنا؟ فرمایا یہ دست میرا دست قدرت بنا دے، یہ دست قدرت بنا دے۔ ابو ہریرہ اگر خالی جھولی لے کر آ جائے کہے کہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی، محبوب فرمایا ابو ہریرہ چادر اتار نیچے بچھا۔ ابو ہریرہ چادر اتار کر نیچے بچھاتا ہے۔ ابو ہریرہ نہیں جانتا تھا کہ حضور کے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو آمنہ کا درے ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ظاہراً تو اس کے پاس ہاتھ خالی ہے، ظاہراً کوئی ثروت نہیں، ظاہراً اس کے پاس کوئی دولت نہیں، ظاہراً اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی بڑا بزنس نہیں، تو یہ کہاں سے اس خالی چادر کو نیچے بچھا کر سرکار نے خالی ہاتھ یوں بھر بھر کے ڈالے، بھر بھر کے ڈالے۔ فرمایا ابو ہریرہ اسے اپنے جسم پر اوڑھ لے۔ ابو ہریرہ نے چادر اٹھا کے جسم پر لپیٹ لی۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے جس دن سے چادر اوڑھی ہے محبوب کے لبوں سے لفظ نکلتے ہیں خدا میرے سینے پر تحریر فرما دے۔ فرمایا ایسا میرا سینہ بنا دے، دست قدرت ایسے بنا دے کہ جو مانگنے والا آئے تو قرآن اس پر فتویٰ دے دے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھکاری تیرے دروازے پر سوال کرنے آ جائے اس کو جھڑکنا مت دے دے۔ دنیا مانگے دنیا دے، آخرت مانگے آخرت دے، دولت مانگے دولت دے۔ وہ دست قدرت ایسا جو ام محبت کی جھوپڑی میں گیا، ایک بکری کے تھن جو لاغر تھی اس پر آپ نے اپنا دست شفقت پھیرا، اس میں اندر تازہ دودھ پیدا ہو گیا، اتنا دودھ آیا سرکار نے خود بھی تناول فرمایا۔ ہجرت کے سفر میں ابو بکر کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی تناول فرمایا۔ اس کے بعد میں محبت فرماتی ہے کہ میں نے گھر کے سارے برتن بھر بھر کے رکھ لیے، لیکن میری بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر گھر پہ آیا، دیکھا بہاریں 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 بہاریں، ارے بہاریں کیوں نہ ہو؟ یہ بہاریں تو کوئی اماں حلیمہ سے پوچھے، اماں حلیمہ سے کوئی پوچھے۔ اللہ نے قبیلہ بنو سعد کی زیارت ان آنکھوں کو نصیب کی، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اس قبیلے میں آج بھی قبیلہ بنو سعد کے لوگ صحیح آج بھی وہاں موجود ہیں۔ میں نے ایک عرب سے پوچھا، میں نے کہا بتائیے کہ قبیلہ بنو سعد، بولا انا فخری، مجھے فخر ہے کہ قبیلہ بنو سعد کا ہوں میں۔ قبیلہ یہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر گھر یہ سب قبیلہ بنو سعد، اماں حلیمہ کا گھر جہاں پر وادی شہداء طائف سے تقریباً 100 کلومیٹر آتا ہے، اور راستہ ایسا پرخطر، آج بھی جدید گاڑیوں میں بیٹھ کر جدید راستوں پہ سفر کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم دل خوف کے مارے حلقوں لے لیتا ہے کہ اماں حلیمہ تیری عظمتوں کے قربان جاؤں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ناقہ جو ناقر اور کمزور تھی اس پر چل کر مکے آیا کرتی تھی اور محبوب کو بٹھا کر لایا، جہاں سرکار کا بچپن چلا۔ ان پتھروں پر خوشبو نہیں، لیکن خوشبو ایسی خدا کی قسم ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اماں حلیمہ سے کیسی برکات تھی، ام محبت فرماتی وہ ہاتھ لگے ایسے برکتوں والے۔ فرمائی کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ شوہر نے پوچھا، کہنے لگی کہ ایک شخص آیا تھا جس کا چہرہ بڑا پیارا تھا، جس میں سے آنکھیں نکالنے کو دل نہیں چاہتا تھا، بس وہ اس نے مجھ سے کھانے کو طلب کیا تھا، کچھ بھی نہیں منا، حضور یہ ایک بکری کھڑی ہے، اس میں بھی اگر دودھ نکل آئے تو آپ کا نصیب۔ فرمایا اس نے تو ہمارے نصیب جگمگا دیے، ہمارے نصیب جگمگا دیے۔ فرمایا بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگا، وہ بکری فرمایا اگر اتنا برکتوں والا ہے تو انہوں نے محبت چھوڑ اس جھونپڑی کو، ہم بھی اسی جگہ چلے۔ وہ مدینے آ گئے، مدینے میں رہنے لگے، ایمان لے آئے میرے محبوب پر۔ کتابیں لکھتی ہیں بھئی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ سائیں کما کے وہ دکھو لوگ 7 سال 8 سال حد ہے،
جس بکری کے تھنوں پر میرے لجپال نبی کے ہاتھ لگے اس بکری کی عمر کتابیں لکھی ہیں کہ 40 سال کی عمر پائی. کتنی عمر پائی؟ 40 سال کی عمر پائی. 40 سال تک بچے بھی دیتی تھی، دودھ بھی دیتی ہے. بتائے خوش نصیب امت تیرا لجپال. ارے ایسا لجپال ہے میرا محبوب. تو محبوب تیرے دست کیسے بناؤں؟ فرمایا ید اللہ والے بنا دے. میرے ہاتھ کو جو دیکھے بس وہ سمجھے کہ یہ تیرا ہاتھ ہے. محبوب قدم کیسے بناؤں؟ فرمایا ایسے قدم بنا دے کہ چلوں مکے کی گلیوں میں تو عرش کے اوپر بیٹھ کر میری قسمیں کھائے، میرے شہر کی قسمیں اٹھا لے. محبوب ایسا مجھے بنا دے کہ جو مجھے دیکھے بس وہ تجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. محبوب ایسا بنا دے کہ پھر دیکھنے کے بعد مجھے دیکھنے یا کسی کو تجھے دیکھنے کی طلب نہ رہے، جو مجھے دیکھے بس وہ تجھے دیکھنے والا بن جائے. تو محبوب اب سمجھیے اس کائنات کے راز کو کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی سے تخلیق کیا. جب اس نور محمد کو ظاہر کرنے کا خیال آیا تو سامنے بنا کر آدم کے پتلے کو بنایا گیا. پھر اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ اب میں اپنی روح اس میں داخل کرتا ہوں، اپنی روح سے داخل کرتا ہوں. جب یہ آنکھ پلکیں جھپکانے لگے، جب اس کا جسم حرکت کرنے لگے تو پھر کیا کہنا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو سب ملائکہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جھک جانا. یہ میرا آدم ہے، یہ میرا نائب ہے. جو تخلیق وجہ تھی اس کو سامنے رکھ کر پھر اب آدم کی تخلیق کو مکمل کیا گیا. جب آدم کی تخلیق کا عمل سامنے آیا اس میں روح کو پھونک دیا گیا تو اس کی پیشانی کے اندر پھر نور محمد کو سجا کر اب حکم ہوا کہ ملائکہ اب جس چیز کو میں پیدا کرنا چاہتا تھا وہ آدم کی پیشانی میں ڈال دیا، اس کے سامنے جھک جا. پھر فرشتوں سوائے ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، جو اطاعت مصطفیٰ کے آگے نہ جھکے وہ کفر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. میرے رب کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کر، لیکن وہاں پر خیال آ گیا نہیں یہ تو مٹی سے بنا ہے، مجھے تو آگ سے بنا ہے. یہ مٹی کا میں آگ کا. اگر وہ منہا خلقناکم کے اس سیرے کو سمجھ جاتا کہ جس مٹی سے تمہیں بنایا گیا، جس مٹی سے تخلیق کیا گیا، اس مٹی کا مقصد اور منبع آدم کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں چھپا دیا گیا تھا. یہ سجدہ آدم کو تو تھا حقیقت میں، لیکن در حقیقت میں یہ سجدہ اس نور محمد کو تھا کہ آؤ میرے محبوب کے نور کے سامنے جھک جاؤ، اور اس کو جھکنے کے بعد اب میرے محبوب کی بشریت کے اس نوازی کو بھی قبول کر لو. وہ قبول ہو گیا، وہ سامنے آ گیا. یہ سامنے آنے کے بعد اب جو بیٹی کے اسی نقطے پر آ جائیں کہ جس نقطے سے اس کائنات کے آغاز کو شروع کیا گیا تھا. 1450 سال بیت گئے. اس سے پہلے انبیاء آئے، اس سے پہلے آدم آیا، اس کے بعد نوح آیا، شیث آیا، شعیب آیا، یعقوب آیا، اس کے بعد کئی نبی سوالات دنیا میں آئے چلے گئے. اس کے باوجود بھی یہ کائنات کو نظارے سجے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور آج بھی میرے محبوب کو بھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن پھر بھی دنیا چونکہ تو قائم ہے. پہلے سے زیادہ ترقی، پہلے سے زیادہ عزت، پہلے سے زیادہ بھلائیاں، پہلے سے زیادہ خیر خائیاں اس کائنات کی خدا دیتا ہی چلا جا رہا ہے. ورنہ اعمال تو ہمارے اس قابل نہیں ہے، اعمال اس قابل نہیں. ہاں لیکن قرآن فتویٰ دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لکم، بڑی بہترین امت ہو، بڑی بہترین. امت بہترین کیسے ہو گئے؟ ہمارے میں تو بہترین والا کوئی کام ہی نہیں. دودھ میں ملاوٹ ہم کریں، ناپ تول میں کمی ہم کریں، کپڑا ناپیں تو اس میں بھی ڈنڈی مار جائیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی تعمیر کریں تو ٹھیکے کھا جائیں، روڈ بنائیں تو اس میں ٹھیکے کھائیں، نقاشی بنائیں تو اس میں ٹھیکے کھائیں. جو بھی معاملہ ہو کنسٹرکشن کا ہر جگہ پر چور بازاری. رمضان آتا ہے ریلیف دینے کے لیے امریکہ میں بڑے بڑے اسٹوروں پر 50% ڈسکاؤنٹ کے لیبل لگ جاتے ہیں، جاپان میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل کی جائے کون ہے سیاح؟ اجے ٹماٹر 80 روپے پا. ہاں 500 پہ بھی پہنچ گیا تھا. یہ 500 سے بھی اوپر جائے گا، صبر کریں گے 2-4. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر برا عمل ہم میں موجود،
پوری پوری فیکٹریاں جلا کر بندوں کو زندہ جلا دو، کوئی ٹینشن نہیں۔ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے پھونک ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی عدل انصاف نام کی معاشرے میں چیز نہیں۔ پورے بینچ کو سامنے بٹھا کر عدل و انصاف کی دنیا کے اندر 134ویں نمبر پر پہنچے۔ دنیا کے کتنے ممالک؟ بولو 206۔ کتنے ممالک؟ بولو کتنے؟ 206۔ مذاہب کتنے؟ 4200۔ اس وقت دنیا میں مذاہب کی تعداد کتنی؟ 4200 مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں جن پہ عمل کرنے والے۔ پھر ہم خوش نصیب نہ کہیں کہ 4200 میں سے خدا نے نکال کر ہمیں اسلام عطا کر دیا، ہمیں محمد کا کلمہ دے دیا، ہمیں اس امت میں شامل کر دیا جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی۔ اگر نبی اس امت کے اقوال کو دیکھ لیتے، اس کے اعمال کو دیکھ لیتے تو کبھی خواہش نہ کرتے کہ ہمیں اس امت میں بھیجیں، لیکن امت کے اعمال پر نہیں۔ محبوب ہم تو تجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمیں تیری امت میں شامل کر، تو ہم جو بہترین ہیں، ہم جو بہترین ہیں، ہم جو بہترین امت ہیں وہ صرف سرکار کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ عمل ہم میں بہترین نہیں، ہمارا نبی بہترین ہے، ہمارا نبی بہترین، ہمارا رب بہترین۔ خدا نے اس امت کو جو اولیاء دیے وہ بھی بڑے بہترین، وہ بھی بڑے بہترین۔ سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کی تو ہم نے زیارت نہیں کی، محروم رہے، لیکن ہم سجن سائیں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ سونا سائیں بھی ایسے ہی، سونا سائیں بھی یہی تھی، یہ قد و خال، یہی نقش جمال میرے محبوب مرشد کا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ امت محمد میں پیدا فرما دی، اور پھر پیر بھی بے مثل و بے مثال دے دی، پیر بھی بڑا لجپال دے دی، ایسا لجپال دے دیا، ایسا مرشد کریم اللہ نے عطا کر دیا کہ جس کے پاس دین کا سبق نہیں، جس کے پاس دنیا کی پہلی ترجیح، جو آپ کو کہتا ہے نماز پنجگانہ، اور یہی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ دین ہمارا اسلام کو مشکل نہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، زانوں کے سامنے بیٹھ گیا، عرض کرتا ہے حضور آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، فرمایا آمنا و صدقنا، مجھے قبول ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ میں اللہ کا آخر و رسول و نبی ہوں، مجھے قبول کرو۔ فرمایا حضور میں نے یہ بھی قبول کیا۔ فرمایا اس کے بعد کس چیز کا حکم دیتے؟ فرمایا نماز پنجگانہ۔ فرمایا حضور یہ بھی قبول ہے۔ فرمایا مزید؟ فرمایا رمضان آئے تو اس کے روزے رکھو۔ حضور یہ بھی قبول ہے۔ فرمایا حضور مزید؟ فرمایا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے صاحب حیثیت تو حج کر کے آؤ اللہ کے گھر کا۔ فرمایا حضور یہ بھی مجھے قبول ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے یا اس سے کچھ کم کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا دین میرا یہی، دین میرا یہی۔ فرمایا حضور وہ شخص سینے پہ ہاتھ رکھا، مجلس سے کھڑا ہوا، پکارتا ہوا جاتا ہے کہ میں اس سے نہ کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ محبوب مسکرانے لگے، دندار مبارک سے شعاعیں ظاہر ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اپنے سایہ مسجد نبی کی دیواروں پر دیکھے، مسجد نبی کی دیواروں پر دیکھتے تھے۔ فرمایا وہ دیواروں پر سائے دیکھنے والے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا جاتا اور کہتا جاتا واللہ اس سے نہ کبھی نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ محبوب مسکرانے لگے، فرمایا اے میرے ہدایت کے ستاروں، اگر جیتے جاگتے کسی جنتی کو دے دینا چاہتے ہو تو میرے اس امتی کو دے دو، میرے اس امتی کو دے دو۔ اسی وقت ایمان قبول کیا، مجلس میں ایمان قبول، ابھی نمازیں نہیں پڑھی تھی، ابھی روزے نہیں رکھے، ابھی نہ حج کیا نہ زکات دی، بس ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر، اور ارادہ ظاہر کیا اس نے جو کچھ فرمایا نہ کمی کروں گا نہ بیشی۔ محبوب نے فرمایا دین بڑا آسان ہے، اگر جنت چاہیے تو ان پر بھی مل جائے، اگر جنت چاہیے تو ان پر بھی مل جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ محمود اور ایاز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس یہ آخری بات ہے، محمود ایاز کا واقعہ سنا ہوگا۔ محبوب نے حکم دیا ایاز آج شہر میں منادی کرا، حضور کس بات کی؟ فرمایا آج میرا دل چاہ رہا میں اپنے قوم پر اپنے خزانے لٹاؤں، اعلان کرا جو جتنا لے جا سکتا لے جائے، میں شام تک لٹاؤں گا۔ عوام کو پتا چلا آج تو 2000 اور 25,000 پر ہماری کیا حالت کی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے۔
میں اس بات پر بحث پر نہیں جاتا، بس ضمن نے ایک اشارہ دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہاں پر میں آج اپنے خزانوں کے منہ کھولوں گا۔ ایاز کیا شہر ہے منادی، آ بھائی لوٹ لو جس نے لوٹنا ہے، لوٹ لو جس نے لوٹنا ہے۔ آج محمود اپنے خزانوں کا منہ کھول رہا، پورا شہر اکٹھا ہو گیا، محمود خزانے پھینکتا گیا، سب لوٹتے چلے گئے۔ ایاز کھڑا ہوا آپ کو پنکھا کر رہا ہے، پنکھا کر، شام ہو گئی، سب لوٹ لاٹ کر چلے گئے، خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ محمود حیرانگی سے پوچھتا ہے، یار میرے غلام حبشی غلام تھا؟ کہنے لگے کہ وہ حبشیوں کو اپنے آقاؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، بخار کا عالم ہے، شدت کا بخار ہے۔ سرکار کا گزر ہوا، دروازہ کھلا ہوا ہے، دیکھا ایک حبشی غلام بیٹھا چٹی پیس رہا۔ اب قریب گئے، آپ نے فرمایا تو اتنی کمزوری کے عالم میں چچی کیوں پیستا ہے؟ کہا میرے مالک کا حکم ہے، صبح تک میں نے یہ سارا جو غلہ دیکھ رہے ہیں سارا پیس کر دینا، نہیں دوں گا تو مجھ پر تشدد۔ فرمایا تو بڑا نحیف ہے۔ فرمایا جائیے آپ اپنا کام کریے، میں بھلے نہیں ہوں، کمزور ہوں، لیکن مالک کا کام ہے، میں نے کرنا، میں کروں گا۔ تو آگے بھی تو چیز تھی، آگے بھی تو کوئی محبوب تھا، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سارے محبوب والے ہیں نا محبوب والے بھائی؟ کوئی محبوب سے یتیم تو نہیں ہے نا یہاں پہ، سارے محبوب والے ہیں، اور محبوب ہونا چاہیے۔ اور اگر کملی والے جیسا محبوب ہو تو کیا کہیں، وہ محبوب کھڑا ہے۔ قریب جا کر اپنے ہاتھوں سے بلال کی پیشانی کے پسینے کو صاف کیا، جب پیشانی پر ہاتھ لگا تو فرمایا تمہیں تو بخار ہے۔ تو حبشی غلام تک کسی نے اس سے زندگی میں محبت سے بات ہی نہیں کی، وہ کیا جانے محبت کا مطلب۔ کہا حضرت آپ چھوڑیے میرے بخار کو، آپ اپنا کام کریے، مجھے میرا کام کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، تم ٹھہرو میں آتا ہوں، تم ٹھہرو میں آتا ہوں۔ فرمایا کئی آتے ہیں کہنے والے کہ تم ٹھہرو میں آتا، لیکن آتا کوئی نہیں۔ فرمایا آج جو کہہ کے جا رہا ہے نا وہ پکا ہے، ابھی تو ٹھہر میں آتا ہوں۔ گھر گئے، اماں خدیجہ کبریٰ سے دودھ کا گرم گرم پیالہ لیا۔ قربان جائے اس مستانے کی مستانے پر جس کو میرے نبی کے ہاتھوں سے گرم گرم دودھ اور کھجورے۔ آج مدینے کی کھجوریں کھانا ہم سب کے لیے ادا ہے۔ ہاں اگر ماتلی آ جاؤ گے تو میں بھی کھلا دوں گا، کیونکہ 2 دن پہلے وہاں سے آیا ہوں، تو میں کھلا دوں گا آپ کو اگر آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مدینے کی کھجوریں وہ سرکار لے کر جو ہے، وہ مکی کی کھجوریں وہ سرکار لے کر تشریف لے گئے امیہ بن خلف کے اس گھر میں جہاں بلال قید تھا۔ وہاں گئے، جا کر کھجوریں سامنے رکھی، دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا تو کھجوریں تناول کرو، دودھ کا پیالہ پی اور آرام سے سو جا، صبح تجھے سارا غلہ پسا ہوا ملے گا۔ ہاں بتائے خوش نصیب امت تیرا لجپال، ارے ایسا لجپال ہے، غلاموں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بھلے رنگ کا بلال کیوں نہ ہو، حبشی غلام کیوں نہ ہو، تیرے غلام ہو۔ پھر فرمایا سو جا۔ صبح جب سو کر اٹھا تو دیکھا واقعی کہ یہ تو غلہ سارا پیسا ہوا، سرکار چکی چلا رہے، محبوب چکی چلا رہے۔ اٹھا اور ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں میں چھالے پڑے، ماں محبوب پوری رات چکی پیسی۔ فرمایا بلال تجھے بخار تھا، تیرا کام میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ تو ہی تو کرم والا ہے، تو ہی تو کرم کی تاجدار ہے، غلاموں پہ کرم کرنا آپ کی شان ہے مولا۔ تو محبوب نے کرم فرما دیا۔ دوسرا دن ہوا، شام کا وقت پھر گزرا، آج بلال کی نظریں دروازے پہ، چکی بھی پیس رہا ہے لیکن نظریں کہاں ہیں؟ دروازے پہ۔ سرکار تشریف لایا، سرکار بولا دو خبر بلال کیسی طبیعت ہے؟ حضور آج بھی بخار ہے، آج بھی۔ یہ صحابہ نے بڑے مستانے تھے یار خدا کی قسم، ان کی ادائیں اپنی تھی۔ ساتھ میں ابھی وقاص مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سرکار حجرے مبارک سے نکلے تھے کہ اکیلے ساتھ بیٹھے، آپ نے سلام فرمایا السلام علیکم، ساتھ خاموش۔ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، اور جواب دینا کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، ایک عقیدے کی بات آ گئی وہ بھی کرتا چلوں گا۔ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب، نہ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یہ واجب ترک کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ تو سرکار نے فرمایا السلام علیکم، ساتھ پھر خاموش۔ سرکار نے تیسری بار فرمایا السلام علیکم، ساتھ پھر خاموش۔
جواب نہیں دے رہے، ظاہراً جواب نہیں آتا۔ سرکار نے چوتھی مرتبہ فرمایا السلام علیکم، پھر کہا حضور علیکم السلام یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار نے فرمایا مستانے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ 3 مرتبہ سلام کیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا آقا میرا دل چاہتا تھا آپ کی سلامتی والی زبان سے مجھ پر سلامتی آتی رہے تو مجھے اور کیا چاہتا تھا۔ مانگنے والوں کے انداز بھی اپنے تھے، مانگنے والوں کی ادائیں بھی اپنی تھی، مانگنے والوں کے جو ہے انداز بھی اپنے تھے۔ تو فرمایا حضور میرا دل چاہتا ہے، دل میں آپ کو جواب دے رہا، زبان سے اس لیے نہیں، آپ بار بار مجھ پہ سلام کرتے ہیں، آپ کی سلامتی ہمیں لوٹ رہا۔ بلال آج پھر حضور بخار تو ہے، بخار تو ہے۔ فرمایا یہ دودھ لے اور کھجورے لے، آج پہلے لے کر آئے، کھجورے کھائے، دودھ پیا، پھر لمبے ہو کر سو گئے۔ سرکار پھر چکی چلاتے رہے، صبح ہوتا پھر غلاتے آئے۔ فرمایا حضور بس آپ نے تو ایک ادا میں خرید لیا، ان بلالیوں کو تو آقا سے ویسے محبت ہے، ویسے محبت ہے، اور پھر خدا نے اس بلال کو مقام بھی کیا دیا۔ فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں ہوتا تھا، میں چبوترے بلالی پہ کھڑا ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو اشارہ کرتا تھا کہ یہ میرا محبوب ہے جس کی میں گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کا اشارے کر کر کے بتایا کرتا تھا۔ خدا کے محبوب نے کتنا نوازا۔ فرمایا بلال صحیح تھی، بتا عمل کیا ہے؟ میں جنت میں چلتا تھا، میرے آگے تیرے قدموں کی آہٹ ہوتی تھی، تو چلتا مکے کی گلیوں میں اور تیرے جنت کے دروازوں کو چیر کر، ساتوں محلات اور ساتوں طبقات کو چیر کر ہر طبقے میں تیری قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ اور میں عمل کیا ہے کوئی خاص نہیں، بس ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہر وقت باوضو رہتا ہوں، یہ عمل ہے۔ فرمایا قربان جائیے، تو بلالیوں کو آقا سے محبت ہے، مقام تو یہ دے دیے۔ جب کہیں بھی جگہ نہ ملی فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، پہلے قدم تیرے لگے، تو اوپر چڑھ اور اب چڑھ کر اذان دے۔ کہ حضور مکے میں ہوتا تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا، اب کھڑائی بیت اللہ کی چھت پہ ہوں تو منہ کہاں کروں؟ فرمایا محبت کے کعبے کی جانب کر، جو محبت کا کعبہ، جو کعبے کا کعبہ، اس کی طرف دے۔ پھر وہی اشہد ان محمد رسول اللہ اشارے دے دے کر اذان دیا کرتا تھا، مقام تو یہ پایا۔ اور پھر ایاز نے کہا، محمود نے کہا ایاز خزانے لٹا دیے، آج تو بھی لوٹ لیتا تو تو غلامی سے نکل جاتا۔ غلام تھا، مانگنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ کہا حضور وہ خزانے لوٹنے والے لوٹ کر لے گئے، وہ 10 دن چل جائیں گے، 10 سال چل جائیں گے، 100 سال چل جائیں گے، آخر ختم ہوں گے۔ تو میں نے چاہا کہ میں خزانے کیوں لوٹوں، میں تو خزانے والا لے لوں، میں تو خزانے والے کو لے لوں گا۔ تو محمود میں نے تو تجھے لے لیا ہے، تیرے ہاتھ میں تو سب خزانے ہیں۔ تو بلال نے بھی سب کچھ لے لیا، کیونکہ مالک جنت آپ کے ہاتھ میں ہے، مالک دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ محبوب تو منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا، ومنہا نعیدکم، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جیومیٹریکل لحاظ سے دائرہ شروع ہوا تھا منہا خلقناکم سے، یعنی جہاں سے دائرہ اسٹارٹ ہوا، اس کی انتہا کے لیے لازم ہے کہ دائرے کو اسی پوائنٹ پر لا کر چھوڑا جائے کہ جہاں سے وہ ابتدا تھی وہیں پر پوچھ کر کوئی انتہا ہو۔ تو ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آواز بلند، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مصطفیٰ ہی اول، مصطفیٰ ہی آخر، کائنات کے تخلیق کا سبب بھی مصطفیٰ، کائنات کے چلنے کا سبب بھی مصطفیٰ، کائنات جب ختم ہوگی اس کا سبب بھی مصطفیٰ، کیونکہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس روز میرا جسد جسم سے زمین سے الگ ہوا اسی دن کا نام یوم قیامت ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان، یہ جان میرے محبوب کی ذات ہے۔ تو تخلیق کا سبب اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے میلاد کے موضوع پر قبر پر مٹی ڈالنے والی آیتیں کیوں پڑھی، سمجھ میں آ گیا۔ تو تخلیق میں اول بھی بولو مصطفیٰ، اور بعث میں آخر بھی مصطفیٰ،
یعنی ابتدا پورے کائنات کی مصطفیٰ سے شروع ہے اور مصطفیٰ پر ختم ہوگی. یعنی جب محبوب کا جسد خاکی زمین سے اٹھا لیا جائے گا اس دن پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ. یہ ستارے جھٹ جھٹ کر گریں گے, ستارے جھٹ جھٹ کر گریں گے, کیونکہ کائنات کی روح محمد اب کائنات سے جدا ہو چکی. آج وہ جسد اپنی روح کے ساتھ ملائل اعلیٰ میں چلا گیا. آج پھر وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اب سجدہ کا حکم ہوگا, تو بھی نپٹ گیا, اب تیری کوئی حاجت نہیں, کیونکہ آج مدینے کا سورج اٹھا لیا گیا ہے. پھر وہ والقمر اذا فرج والقمر, اس قمر کو بھی تاریخ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا. آج فرشتے قطاریں باندھ کر آسمان کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے. آج حکم ہوگا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, یہ زمین آج تو بھی کانپنا شروع کر دے گی, کیونکہ تجھ پر بیلنس رکھنے والی ذات نہیں رہی, تجھ پر بیلنس رکھنے والی ذات نہیں رہی, لہذا تو بھی یہاں سے فنا ہو جا. اور پھر یہی نہیں بلکہ اپنے اندر سے ساری خبریں باہر اگل دے. آج وہ خوفناک دن ہوگا جس کو یوم قیامت کہتے ہیں. اور کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا کہ روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن, ایسے یوم قیامت میں لاکھ ایسے یوم آج کیوں یہ بزم سجائی گئی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ شان محمدی کیا ہے. اور محشر کیوں سجایا جائے گا؟ اس لیے یہاں کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, تو وہاں اس لیے سجایا گیا کہ جو یہاں مانتے تھے وہاں تو فَسَلَامُ اللَّهَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, وہ دائیں ہاتھ والی صف میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. آج تو آ گیا محبوب, تجھ پر لاکھوں سلام ہے. آج تو چل کر آیا ہے. ہم تو دنیا میں بھی پڑھا کرتے تھے کہ محبوب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم مدینے میں ہوتے تھے یا نبی سلام علیکہ, حیدرآباد میں ہوتے تھے یا نبی سلام علیکہ. ہمارے تو مسجدوں کے در و دیوار سے بھی صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی تھیں, کیونکہ ہم تو سرکار کے عاشق ہیں. پر جو نہ ماننے والے تھے محشر میں خدا ان کو کھڑا کرے گا. پھر اعلیٰ حضرت کے بقول آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے محشر میں. وہاں تو ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا, وہاں ماننا پڑے گا. کیسے ماننا پڑے گا؟ مجبوری ہے, ماننا پڑے گا. ہاں مجبوری ہے. آج تو مناؤں گا تمہارے سے. وہاں تو ہیلے بہانے کر کے نکل جایا کرتے تھے. دکھاؤ کہاں لکھا ہے, چلو چھوڑو, کہاں لکھے کو چھوڑو. اور میں آج تمہیں دکھاؤں گا, آج بتاؤں گا کہ کہاں کہاں لکھا ہے. آج دکھاؤں گا, دیکھ جنت کے در و دیوار کے اوپر جہاں خدا کا نام ہے محمد کا نام, دیکھ جنت کے درختوں کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام ہے وہیں میرے مصطفیٰ کا نام ہے. جہاں حور و غلاماں کی پیشانیوں میں نور کو چمکتا ہوا دیکھ خدا کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے. جہاں غلاماں کی پیشانیوں میں دیکھ مجھے مصطفیٰ کا نور چمکتا ہے. جہاں پہلی جنت سے لے کر جنت الفردوس تک چلا جا, ساتوں طبقات گھوم, جنت نئی مدد ہر جگہ گھوم, ہر جگہ پر میرے مصطفیٰ کملی والے کے نام ہے. اور میں آج تو تمہیں منواؤں گا کہ دیکھ کہتا تھا کہاں لکھا ہے. آج در و دیوار جنت میں لکھا ہے, جنت کے پتوں پہ لکھا ہے, جنت کے غلاماں پہ لکھا ہے, جنت کی حوروں پہ لکھا ہے, مقصورات پہ لکھا ہے, محلات پہ لکھا ہے, خیام پہ لکھا ہے, خیموں پہ لکھا ہے. آج ہر شجر کے پتوں پر لکھا ہے, ہر ٹہنی پر لکھا ہے, ہر درے پر لکھا ہے, ہر جگہ پر لکھا ہے جہاں اللہ وہاں محمد کا نام ہے. فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. یہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یعنی عالمین کا وہ رب پالنے والا ہے, تو پوری عالم کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس نکاح عشق مستی میں آخرت کی شان دے کر فرمایا کہ آخرت کا وہ خوفناک دن جس دن ماں باپ یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی بھائی کا نہ ہوگا, وہ امہ ہی وابی, نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا, وہ صاحبت ہی و بنی, نہ بہن ہوگی نہ بیٹی ہوگی, نہ بیٹے ہوں گے نہ بیٹیاں ہوں گی, کوئی کسی کا نہ ہوگا. اس وقت جب کوئی کسی کا نہ ہوگا اس وقت ماں جیسی عظیم ہستی کی محبت کا عالم, ہم مانتے ہیں نا ماں سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا, بولو کرتا ہے کوئی نہیں. اس دن ماں اس آیت کی تفسیر کے زمن میں علماء بیان فرماتے ماں اس دن جب وہ بیٹا ایک نیکی لینے جائے گا, ماں ایک نیکی دے دے, ایک نیکی کم کر دے, تو ماں کا جواب ماں کا ایک, آج کے دن میں تجھے جنتی تو اس تپتے ہوئے
زمین پہ تجھے مٹا کر تیرے سینے پر کھڑی ہو جاتی، تو جل کر پانی بن جاتا تو بن جاتا، میرے پیر 2-4 منٹ کے لیے آرام پا لیتا۔ یہ اس دن ماں کا جواب ہوگا، یہ ماں کا جواب اس دن ہوگا۔ اس دن باپ کے پاس جائے گا، باپ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، اپنی بنا کے آیا تو بات میں نہیں جانتا۔ بھائی دنیا میں تیرے بغیر سکھ نہیں آتا تھا، آج مہربان ایک نیکی کی بات، فرمایا نہیں میں نہیں جانتا تجھے، بہن کے پاس بڑی مان رکھی تھی میرا، آج مہربانی بھائی میں نہیں جانتی تھی۔ بیٹی کے پاس بیٹی کا بھی جواب، بیٹوں کے پاس بیٹے بھی جواب۔ اب مجھے بتا تیرا اس خوفناک دن میں محمد کے سوا گزارا کیا ہے؟ ارے بتا گزارا کیا ہے؟ اس دن گھوم پھر کے اسی طرح پہ آئے گا، نہ ماننے والا بھی آئے گا، ماننے والا بھی آئے گا۔ فقط اتنا سبب ہے ان نقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ آج دکھاؤں گا اس در پہ آنے والوں، جب 1.25 لاکھ نبی جواب دیں گے، اس در پر آؤ گے تو کیا مجدہ جان فضا ملے گا؟ حضور مہربانی فرمائیے ہم پر یہ عذاب محشر کا دن ختم فرما دیجئے، خدا کی جہنم بھی قبول کر لیں گے، اس دن سے چھٹکارا دلوائیے۔ بابوں نے فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آج میں بیٹھا ہوں، ہاں وہ ماں بیٹھو آئے ہیں، آج دھڑی بیٹھو، وہ تنی بیٹھے ہے، اج تنی بیٹھے ہے محفل کے اندر، وہ گھبران کی لوڑ کوئی نہیں، اج گھبران ہو جنہ کے محبوب کوئی نہیں۔ ساڈا تو دنیا سے محبوب آئی ہے، محبوب کے سوا ساڈی چلتی نہیں، اسی تو محبوب کی زلفاں تے دیوانی ہوتی، ہاں رات کے 11-12 بجنے کو آ رہے ہیں، بیٹھے کیوں؟ سرکار کا ذکر۔ ایمان سے بتائیے کبھی اپنے باپ دادا کا ذکر یوں کٹھے ہو کر سنا آج تک؟ بولیے نہیں، کیا ان سے پیار ہے؟ لیکن میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا اور آج بھی، بس ایسا رشتہ ہے، یہ رشتہ نہ یہاں ٹوٹا ہے نہ اس کو ٹوٹنے دو گے، اور انشاءاللہ تعالی یہی رشتہ ہمیں محشر کے میدان میں کام آئے گا۔